السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے 20 روزہ کورس کا 12واں سبق پڑھیں گے۔ آپ سے عرض کیا تھا کہ تجوید کا بھی سبق اس میں شروع کریں گے، تو اس درس کے آخر میں انشاءاللہ تجوید کا کچھ حصہ شامل کریں گے، جیسے کہ کل کے درس میں بھی درس کے آخر میں تجوید کا حصہ تھا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے درس کی ابتدا اللہ کے نام سے، اللہ کے کلام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر بھی ظاہر کر دی جائیں گی۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، خلاصہ اس کا یہی ہے کہ بے جا سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ ضرورت کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بے جا سوالات نہیں کیا کرتے تھے، ضرورت کی حد تک سوال کرتے تھے، ضرورت کی حد تک۔ باقی خود انتظار کرتے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم احکامات بیان فرمائیں گے، اللہ کی طرف سے حکم آئے گا۔ اس لیے بے جا سوالات اگر کرو گے، یا ایک چیز کے جو ہے نا اندر سے کیڑے نکالنا شروع کرو گے، یہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، تو یہ بری بات ہے، اور پھر اس طرح حکم سخت ہوتا چلے جائے گا، جیسے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ بھائی گائے ذبح کر لو، اس کے جو ہے نا وہ مردے کو اس کے گوشت کا ٹکڑا مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا، اپنے قاتل کا نام بتلا دے گا۔ لیکن انہوں نے کہا جی گائے کیسی ہونی چاہیے، جوان ہو، بوڑھی ہو، رنگ اس کا کیسا ہو، تو پھر وہ جتنا سوالات کرتے گئے اتنا حکم سخت ہوتا گیا۔ اس لیے بیجا سوالات سے بچنا چاہیے۔ دوسری آج کے ہمارے سبق کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اپنی جانوں کی حفاظت کرو، جب تم ہدایت پر رہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں میں سے جو دنیا میں کیے تھے آگاہ کر دے گا، یعنی ان کا بدلہ دے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے جانوں کی حفاظت کرو۔ آپ اگر ہدایت پر ہو، یعنی حق راستے پر ہو، اللہ کا حکم مان کے زندگی گزار رہے ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہو، پھر تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شاید آگے آیت آج بھی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر آپ صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو پھر کسی کی کوئی چال تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اس لیے اگر نقصان سے بچنا چاہتے ہیں
اس سے بچنا چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا نقصان نہ کرے، تو پھر اللہ کے حکم مان کر زندگی گزارنی پڑے گی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، صبر اختیار کرنا پڑے گا، تقوی اختیار کرنا پڑے گا، پھر اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ یہ تھا آج کے ہمارے سبق کی آیات مبارکہ۔ اب احادیث کی طرف آتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے سبق کی جو پہلی حدیث ہے جو ہم نے آج کے درس میں شامل کی ہے، وہ بخاری شریف کتاب الرقاق کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر یا راہ گزر رہتا ہے، یعنی اجنبی جس کو کوئی نہیں جانتا جہاں پر، اور یا راستہ چلنے والا رہتا ہے، کہ دنیا میں رہ کر دنیا کے نہ ہو کر رہ جاؤ، بس اتنی دنیا کماؤ، اتنی دنیا کے پیچھے لگو جتنی تمہاری ضرورت ہے، ضرورت کی حد تک دنیا میں لگنا۔ خواہشات تو دنیا نہ پوری ہونے کی جگہ ہے، نہ کسی کی خواہشات پوری ہوتی ہیں اس کے اندر۔ آج پوری دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے جی میری ساری خواہشات پوری ہو گئی ہیں۔ کسی کی بھی ساری خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، اور یہ خواہشات کا ایسا سلسلہ ہے کہ ایک پوری ہوگی دوسری خواہش آ جائے گی، دوسری پوری ہوگی تیسری آ جائے گی، تیسری پوری ہوگی چوتھی آ جائے گی۔ اس لیے دنیا کے اندر تو خواہشات پوری ہونی نہیں ہے، خواہشات تو جنت میں اللہ پوری فرمائیں گے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو جی میں آئے گا اللہ ملے آپ کو دے گا۔ اس لیے خواہشات پوری کرنے کی جگہ دنیا نہیں ہے۔ دوسری حدیث، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، یہ حدیث سنن ابی داود کتاب اللباس کے اندر ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو اس کا شمار اسی قوم میں ہوگا۔ یعنی ہم نے اپنی شکل و صورت، اپنا لباس، اپنا رہنے سہنے کا طور طریقہ، شادی غمی کا طور طریقہ، جس کی مشابہت میں ہم کریں گے، اس میں جس کے طریقے کو اپنائیں گے تو ہمارا شمار انہی میں سے ہوگا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طور طریقے ہیں ان کو اپنائیں گے تو ہمارا شمار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں ہوگا۔ اور اگر اس کے برعکس ہم طور طریقے کافروں کے، طور طریقے غیروں کے، مشرکوں کے اپنائیں گے تو پھر ہمارا شمار ان میں سے ہوگا۔ اس لیے اپنے اٹھنے بیٹھنے، اپنے طور طریقے زندگی گزارنے کے ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والے کریں، اپنے دین نے جو بتلائے، طریقہ بتلائے اس کے مطابق عمل کریں، تاکہ ہمارا شمار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں ہو، اللہ کے ماننے والوں میں ہو۔ اگر ہم غیروں کا طریقہ اپنائیں گے، غیروں جیسا لباس پہنیں گے، غیروں جیسی شکل و صورت بنائیں گے تو پھر ہمارا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے کہ غیر اللہ میں اور اللہ کے دشمنوں میں ہمارا شمار ہوں۔ آج کی مسنون دعا پڑھ لیتے ہیں۔ مسنون دعا، آج کی پہلی مسنون دعا ہے، وہ ہے نیا کپڑا پہنے تو یہ دعا پڑھے۔ جب نیا کپڑا پہنے، اللہ سب کو اچھا لباس اور اچھا کپڑا پہننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب نیا کپڑا پہنے تو یہ دعا پڑھیں، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع له واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع له۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں دعا، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع له واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع له۔ یہ ترمذی شریف ابواب اللباس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔
اللہ کے اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تیرے لیے ہی سب تعریفیں ہیں، تو نے ہی یہ کپڑا مجھے پہنایا، میں تجھ سے اس کی بھلائی کا اور اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کے لیے بنایا گیا ہے، اور میں تجھ سے اس کی برائی کا اور اس چیز کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں جس کے لیے بنایا گیا ہے۔ دوسری آج کی ہماری مصنون دعا، جب آئینے میں چہرہ دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں۔ ظاہر کپڑے پہن کے تو پھر آئینے کی طرف رخ ہوتا ہے ہمارا کہ بھائی آئینہ میں چہرہ دیکھیں، تو جب آئینہ میں چہرہ دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، الحمد للہ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، الحمد للہ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اے اللہ جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی میرے اخلاق بھی اچھے فرما دے۔ یہ حدیث عمل الیوم واللیلہ لابن سنی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور آج کی ہماری تیسری مسنون دعا ہے، وہ ہے معاشی امور میں تنگی کے وقت کی دعا، کہ جب معاشی امور میں تنگی ہو، معاش نہ چلتی ہو، تو یوں سمجھے کہ انکم میں تنگی ہو تو پھر کون سی دعا پڑھی جائے؟ تو اس میں یاد رکھیں کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل وہ اعمال ہیں، وہ دعائیں ہیں، وہ وظائف ہیں جو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، سب سے زیادہ اہمیت کے حامل وہی ہیں۔ تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو وظیفہ کریں، جو عمل بھی کریں، تو وہ عمل کریں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہوں۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو معاشی امور کی تنگی ہو تو گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھنے سے اس کو کون سی چیز مانے ہے، یعنی معاشی امور میں اگر تنگی ہو تو یہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا ضرور پڑھیں، بسم اللہ علی نفسی ومالی ودینی اللہم رضنی بقضائک وبارک لی فیما قدر لی حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تاخیر ما عجلت۔ یہ پھر سن لیں، بسم اللہ علی نفسی ودینی ومالی ودینی اللہم رضنی بقضائک وبارک لی فیما قدر لی حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تاخیر ما عجلت۔ یہ حدیث عمل الیوم واللیلہ لابن سنی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں نے توکل کیا اپنی جان اور مال اور دین کے بارے میں، اے اللہ مجھے اپنے فیصلے پر راضی رکھ اور میرے مقدر میں میرے لیے برکت ڈال دے، تاکہ آپ نے جس بھلائی کو مؤخر کیا ہے میں اس کو جلدی طلب نہ کروں، اور جس بھلائی کا آپ نے جلدی ملنے کا فیصلہ کیا ہے میں اس کی تاخیر طلب نہ کروں۔ تو کوئی بھی معاشی تنگی ہو تو گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں، یعنی روزگار نہ ملتا ہو، خرچہ چلانے کے لیے پیسے نہ ہوں، روزگار تو ہے لیکن اچانک پیسے ختم ہو گئے، تو یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ اللہ بھلائی والا معاملہ فرمائیں گے، بہتری والا معاملہ فرمائیں گے۔ پھر آج کے ہمارے سبق کی آخری دعا وہ ہے قرضے کی ادائیگی کے لیے دعا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ نامی ایک انصاری صحابی کو بیٹھا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ اے ابو امامہ کیا بات ہے؟ میں نے تمہیں نماز کے وقت کے بغیر مسجد میں بیٹھا دیکھا ہوں۔ تو عرض کیا کہ مجھے غم و فکر نے گھیر رکھا ہے اور قرض نے جکڑ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں جسے اگر تم پڑھ لیا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے رنج و فکر کو دور کر دیں گے اور تمہارے قرض سے تمہیں نجات دیں گے؟ تو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ضرور بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح شام یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے فکر کو دور کر دیا، میرے قرض کو دور کر دیا۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ دعا ابو داؤد شریف کتاب
وطر کے اندر باب الاستعاذہ کے اندر یہ دعا موجود ہے. میں ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں غم و فکر سے، اور پناہ چاہتا ہوں کم ہمیتی اور سستی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں بخل اور بزدلی سے، اور تیری پناہ پکڑتا ہوں قرض کے گھیر لینے سے اور لوگوں کے دباؤ سے، یعنی لوگوں کے غصے سے. یہ قرض کی ادائیگی کے لیے دعا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام یہ دعا پڑھ لیں. صبح بھی ایک مرتبہ کم سے کم، اور شام کو بھی ایک مرتبہ کم سے کم یہ دعا پڑھ لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرض سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے. اس کے بعد اب مسائل کی طرف آتے ہیں. تو ہم نے مفسدات نماز پڑھ رہے تھے ہم، تو آج بھی ہم نے 26 مفسدات نماز پڑھ لیے تھے جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب آگے 27واں نمبر مفسد پڑھیں گے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو 27 نمبر ہے کسی ان پڑھ کا نماز جائز ہونے کے بقدر قرآن پاک سیکھ لینا. یعنی ایک ان پڑھ آدمی تھا، اب وہ قرآن پاک اس کو بالکل آتا ہی نہیں تھا، تو ظاہر ہے اس کو قرآن پاک نہیں آتا ہے اب جب تک، تو اس وقت تک وہ قرآن مجید نہ پڑھے نماز میں بالکل بھی، جس کو نہیں پڑھنا آتا ہے. لیکن اگر اس نے سیکھ لیا تو اب اس کی نماز پھر بغیر قرآن مجید پڑھے نہیں ہوگی. پھر اس طرح نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، قرآن مجید پڑھنے سے اس کی نماز ہوگی. کسی کو عمر کی طرف متوجہ کرنے کے ارادے سے قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھنا، جیسے دروازے پر دستک دینے والے کو اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا کہنا. یعنی اب نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی آدمی آ گیا، آپ اس کو جواب دینا چاہتے ہیں، تو اب ظاہر وعلیکم السلام یا کسی اور الفاظ سے جواب نہیں دینا چاہتے، لیکن قرآن کی آیت آپ ایسی پڑھ لیتے ہیں جس کے اندر قصدن ایسی آیت پڑھ لیتے ہیں. ایک تو ہے کہ آپ ویسے ہی قدرتی آپ آیت پڑھ رہے تھے اور وہ آدمی آ گیا، اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ نے پھر اس نیت سے وہ آیت پڑھ لی تاکہ اس کو جواب مل جائے، تو یہ جائز نہیں، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. پھر 29واں نمبر مفسد نماز یہ ہے کہ وضو توڑنا. اگر آدمی کا وضو ٹوٹ جائے تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور 30 نمبر یہ ہے صاحب ترتیب کو فوت شدہ نماز کا یاد آ جانا اور وقت میں گنجائش بھی ہو، تب بھی یہ نماز یہ توڑ کے پہلے اپنی جو رہتی ہوئی نماز ہے وہ پڑھے گا اور اس کے بعد پھر باقی نماز پڑھے گا. صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی نماز بھی قضا جس کے ذمہ نہ ہو، بالکل ترتیب کے ساتھ پوری نمازیں وہ پڑھتا ہو، کبھی اس سے کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو. تو اب اس سے ایک آدھ نماز کوئی قضا ہو گئی اور اب وہ نماز شروع کی، اسے یاد آیا کہ مجھے تو ایک آدھ نماز قضا رہتی ہے، تو اس کے لیے جو صاحب ترتیب ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے جو اس سے نماز رہ گئی ہے وہ پڑھے گا، اس کے بعد اگلی نماز پڑھے گا. اور ایسے شخص کو خلیفہ بنانا جو امامت کا اہل نہ ہو، یعنی امامت کا اہل ہے نہیں ہے کوئی آدمی، اس کو آپ نے جو ہے نا وہ امام بنا دیا. اور 32واں نمبر یہ ہے کہ 70 جن اعضاء کا ڈھانکنا مرد یا عورت کے لیے ڈھانکنا ضروری ہے. ان میں سے کوئی پورا وضو یا اس کا چوتھائی حصہ کھلا رہنے کے ساتھ ایک رکن ادا کرنا، یا اتنی مقدار 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی مقدار کھلا رہنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یعنی اگر کسی کا جو ہے نا وہ سطر کھل گیا تو اتنی دیر اگر کھلا رہا کہ آدمی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکتا ہے تو ایسی صورت میں نماز اس کی ٹوٹ جائے گی. اب آتے ہیں زکوٰۃ کے مسائل کی طرف. اگر کسی کے پاس 7 تولے سونے کے زیورات ہیں جن کی قیمت 7.5 تولے سونے کے برابر ہے یا زیادہ ہے، لیکن کوئی دوسرا مال زکوٰۃ نہیں، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. یعنی کسی کے پاس 7 تولے سونے کے اتنے قیمتی زیورات ہیں، یعنی اچھے زیورات ہیں کہ اس کے اوپر اور بھی کام ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت جو ہے نا وہ 7.5 تولے سونے سے زیادہ ہے، لیکن اس کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے، 1 روپیہ بھی کوئی اور نہیں ہے، دوسرا کوئی مال نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اسی طرح اگر کسی کے پاس 50 تولے چاندی کے زیورات ہیں جن کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ ہے، دوسرا کوئی مال زکوٰۃ بھی نہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے.
مسئلہ واضح ہے۔ سونے چاندی اور مال تجارت کی وہ قیمت لگائی جائے گی جو سال پورا ہونے پر ہو، یعنی سال پورا ہونے کے بعد جو قیمت اب مارکیٹ کی اس وقت کی قیمت ہے، اس قیمت کے حساب سے زکوٰۃ کا حساب کیا جائے گا۔ اس قیمت کے حساب سے نہیں کیا جائے گا جس قیمت کو انہوں نے لی ہے۔ مطلب آج سے 50 سال پہلے اس نے جو جس قیمت کی لی ہے تو اسی قیمت کا آج حساب نہیں کرے گا، آج کی جو مارکیٹ کی قیمت ہے اس کا حساب لگائے گا۔ کسی کے پاس مال ہے مگر قرض اس سے بھی زیادہ ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ یعنی ایک آدمی ہے، اس کے پاس مال تو ہے لیکن وہ مقروض اتنا زیادہ مقروض ہے کہ اس کو، یعنی جو اس کا قرضہ ہے وہ اس کے مال سے زیادہ ہے، تو پھر اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھر آخری حصہ جو ہمارے سبق کا معمول کا، جس میں ہم عوام کی غلط فہمیاں اور ان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بعض لوگ قرآن کریم کا ختم کرتے ہیں، یعنی پورا قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں اور سجدہ تلاوت خود نہیں ادا کرتے بلکہ کسی ایک شخص کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ ان کی طرف سے بھی سجدہ کر لے۔ یہ غلط ہے۔ سجدے کی آیت جس نے تلاوت کی یا سنی اسی پر سجدہ کرنا واجب ہے، کسی اور کے سجدہ کرنے سے یہ واجب ذمہ سے ادا نہیں ہوگا، اس لیے خود ہی سجدہ تلاوت خود کرنا چاہیے۔ بعض جگہ رواج ہے کہ مقتدی سنت نوافل پڑھ کر امام کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر امام بلند آواز سے دعا پڑھتا ہے اور مقتدی آمین پکارتے ہیں۔ یہ رواج سنت کے خلاف ہے، علماء نے اسے بدعت کہا ہے۔ یعنی بعض جگہ رواج یہ ہے کہ مسجد میں امام صاحب سنتیں پڑھ لیتے ہیں، سنتیں پڑھنے کے بعد امام اونچی آواز سے دعا کرتا ہے، یعنی ایک تو فرض نماز کے بعد دعا ہو گئی، اس کے بعد پھر سنتیں پڑھ لیتے ہیں، سنتیں پڑھنے کے بعد پھر اونچی آواز سے دعا کرتا ہے امام، اور مقتدی جتنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ سارے آمین کہتے ہیں۔ تو یہ خلاف سنت ہے، خلاف اصل ہے، علماء نے اسے بدعت کہا ہے۔ اور اسی طرح اکثر عوام کی عادت ہے کہ دعا ختم کرنے کے بعد جب منہ پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ کلمہ طیبہ تو فی نفسی بہت اونچا درجہ رکھتا ہے، مگر چونکہ اس موقع پر اس کا پڑھنا احادیث سے ثابت نہیں، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کے ختم پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ عوام میں بعض عملیات چور کے معلوم کرنے کے لیے جائز سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ سمجھ لینا چاہیے کہ نہ تو یہ جائز ہے نہ شرعاً حجت ہے۔ یعنی چور کو معلوم کرنے کے لیے مختلف قسم کی جو ہے نا وہ منتر وغیرہ پڑھتے ہیں اس قسم کی، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق جو معمول کا سبق تھا۔ اب ہم آتے ہیں اپنی تجوید کے سبق کی طرف۔ تو ہم سورہ فاتحہ ہم نے شروع کی تھی، میں شروع سے ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اعوذ باللہ کے اندر یہ شیطان نہیں پڑھنا ہے، شیطان پڑھنا ہے۔ 7 حروف مستعلیہ بتلائے تھے، خ، صاد، واد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 7 حروف ہیں جن کو ہمیشہ ہم موٹے آواز سے پڑھیں گے، ہمیشہ کچھ بھی ہو جائے موٹی آواز سے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ 2 حروف ایسے ہیں کہ جن کو کبھی ہم موٹا پڑھتے ہیں کبھی باریک پڑھتے ہیں، ان میں ایک لام ہے ایک را ہے۔ لام کو موٹا تب پڑھیں گے جب لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے زبر یا پیش آ جائے، اور اللہ یا اللہم سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو باریک پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ لفظ اللہ اور اللہم کے علاوہ اگر کوئی لام ہے کہیں بھی آ گیا، اس پر کچھ بھی ہے، زبر ہے پیش ہے، تو اس کو ہر حال میں ہم باریک ہی پڑھیں گے۔ گویا لام کے موٹا پڑھنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ جب لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے زبر یا پیش آ جائے، بس یہی صورت، بلکہ 2 صورتیں ہیں، یا زبر آ جائے یا پیش آ جائے۔ اس کے علاوہ کسی صورت میں بھی لام کو موٹا نہیں پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے۔ اسی طرح را ہے، تو ویسے تو را کے مختلف بہت سارے قواعد ہیں را کو موٹا پڑھنے یا باریک پڑھنے کے، لیکن آسانی کے لیے اب سے عرض کر دوں، اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہے یا را ساکن ہے تو پھر پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے، اس پر زبر یا پیش ہے، یا اس سے پچھلے والا حرف بھی ساکن ہے تو اس سے پچھلے والے حرف کو دیکھیں گے۔ اگر زبر یا پیش ہے تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے،
اور اگر زیر ہے تو باریک پڑھیں گے. اسی طرح را سے کے نیچے زیر ہے باریک پڑھیں گے. را ساکن ہے پہلے دیکھیں گے زیر ہے باریک پڑھیں گے. اس سے پہلے حرف بھی ساکن ہے اس سے پہلے دیکھیں گے زیر ہے تو باریک پڑھیں گے. ہاں ایک صورت یہ ہے کہ را ساکن ہے اور اس سے پیچھے حرف یا آ گیا یا ساکن آ گیا اور اس سے پہلے زبر ہے تو ایسی را کو ہم باریک ہی پڑھیں گے یا کی وجہ سے. تو یہ یاد رکھیں کہ را کو ہم نے کب موٹا پڑھنا ہے کب باریک پڑھنا ہے. تو را کے اوپر زبر آ جائے یا را ساکن سے پہلے زبر آ گئی یا اس سے پہلے حرف ساکن اس سے پہلے زبر آ گئی تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے. اسی طرح را کے نیچے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے. اس سے پہلے زیر پھر باریک پھر اس سے پہلے بھی زیر ہے پھر باریک پڑھیں گے. ایک صورت مستثنا ہے را ساکن سے پہلے ساکن ہو اس سے پہلے اگر زبر ہو تو اس سے ایک صورت کی وجہ سے ایک صورت ایسی ہے جس میں پھر بھی را کو ہم باریک پڑھیں گے حالانکہ زبر ہے. وہ صرف صورت یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے جو حرف ساکن ہے وہ یا ساکن ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں نے عرض کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد نہیں الحمد اور پھر ہاں پڑھنی ہے حمد نہیں الحمد. پھر الحمد لمبا نہیں کرنا ہے الحمد للہ رب العالمین. اس میں ایک بات یاد رکھیں زبر زیر اور پیش کو لمبا نہیں کرتے ہمیشہ. زبر کو زیر کو پیش کو ادا کرتے وقت ہم اس کو لمبا نہیں کرتے اور نہ ہی جھٹکا دیتے. ٹھیک ہے نا. زبر کو پڑھتے وقت جبڑا کھلے گا زیر کو پڑھتے وقت جبڑا بند ہوگا پیش کو پڑھتے وقت دونوں ہونٹ گول ہوں گے. ٹھیک ہے تب پیش جا کے صحیح ادا ہوگی. پھر للہ ہاں آ گئی رب را. اب یہ دیکھیں یہاں پر را پر زبر ہے یہاں پر را پر زبر ہے اسی اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہاں پر بھی را پر زبر ہے اس کو موٹا پڑھیں گے. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر بھی را پر زبر ہے تو اس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے. جہاں تک لفظ اللہ کے نام کی قاعدہ ہے تو اعوذ باللہ کے اندر بھی لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے اس کو باریک. بسم اللہ کے اندر بھی لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے اس کو باریک. الحمد للہ اس کے اندر بھی لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے اس کو اس لیے باریک پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.